بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر ارکان اسلام میں سے تیسرے رکن روزہ سے متعلق ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ روزہ فارسی زبان سے اردو میں آیا ہوا ہے اور اصل اسلامی اصطلاح صوم ہے۔ عربی میں صوم کا لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا، باز آنا، کسی کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پرہیز کرنا اور رکنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے ارادے سے کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ مکی دور کے اندر فرض نہیں تھا، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن وہ فرض نہیں تھا۔ فرض جو ہے یہ 10 شعبان سن 2 ہجری کو ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں روزے کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور روزے کی کیا اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر عمل سے متعلق، ہر رکن سے متعلق ایک قرآنی آیات اور ایک حدیث آپ لوگوں کو اچھی طرح عربی متن اور ترجمے کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ تو روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کتبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے لکھا گیا، لیکن یہاں پر معنی جو اس کا بنے گا اصطلاحی وہ فرض کرنے کے معنی میں بنتا ہے۔ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور اس امت کے اوپر بھی انہی امتوں کی طرح سے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور آگے وجہ اس کی بیان کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یعنی روزہ کا مقصد جو ہے وہ اصل میں تقوی کا حصول ہے، کہ روزہ رکھنے سے جب انسان حلال چیزوں سے بچتا ہے تو باقی زندگی کے اندر افطار کی حالت میں وہ حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچنے کی مشق اس کو ہو جاتی ہے اور وہ حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی روزے کی فرضیت تو واضح ہو گئی تھی، لیکن قرآن مجید میں اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی آئے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے اس کا تعلق بھی رمضان سے ہے، اور رمضان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بڑا انعام ہمیں نصیب کیا۔ پھر مسلمانوں کے ہاں ایک نہایت ہی متبرک اور اہم رات ہے جس کے بارے میں سورہ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کا تعلق جو ہے یہ بھی رمضان شریف کے آخری عشرے سے ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں سے۔ اور اسی طریقے سے پھر رمضان شریف کا پاکستان کے ساتھ بھی بڑا قریبی اور گہرا تعلق بنتا ہے، کیونکہ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس دن 27 رمضان المبارک تھی۔ تو 27 رمضان المبارک ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پاکستان کی تخلیق کا دن بنتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کا یوم تخلیق وہ بھی رمضان کا مہینہ ہی بنتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزے کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کا قیام اختیار کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی بندہ مومن بھی ہو اور اپنا احتساب بھی کرتا ہو، گناہوں سے بھی بچتا ہو، اور رمضان کے اندر اس نے قیام بھی اختیار کیا یعنی تراویح پڑھی، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی رات کا قیام کرنا گناہ کی بخشش کا موجب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
بے تحاشا بے شمار اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تک فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اتنی مقدس اور متبرک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمان ان الصائم فرحتانی، کہ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ اور پہلی فرحت کیا ہے؟ اذا افطار فریح، جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، یعنی افطار کرنے کے نتیجے میں اس کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، یہ دنیا کی فرحت ہے۔ اور آخرت کی فرحت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهُ فَجَزَاهُ فَرِحًا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اس کی ملاقات ہوگی، یعنی اللہ کے ہاں پیش ہوگا، تو اللہ اس کا بدلہ دے گا اس روزے کا، تو اس وقت اتنا بدلہ اللہ دے گا کہ وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ خوشی کا موجب اور آخرت میں بھی خوشی کا موجب۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی تربیت اور اصلاح بھی کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا ربی انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، کہ اے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے دن کے وقت روک کے رکھا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ فیقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا ربی انی منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی، اور دونوں کا تعلق ایک ہی مہینے سے بنتا ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی سے حفاظت کرے، تو روزہ جو ہے یہ گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، روزہ بہت سارے غلط کاریوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روزہ جہنم کی آگ سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے من فطر صائما کان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اسی طرح کا اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ رکھنے والے کو اجر ملا تھا، بغیر اس کے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی کی جائے۔ یعنی روزہ دار کو جو بندہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کی طرح اجر ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ سے اجر دیتے ہیں۔ روزے کے فضائل کے بعد اب روزے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ سب سے بڑا روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی سیرت اور کردار مضبوط ہوتا ہے۔ انسان جس وقت صبر و تحمل سیکھتا ہے، کھانا سامنے ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، پانی سامنے ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا، اپنے اوپر ضبط کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس سے اس کی زندگی کے اندر کنٹرول کرنے کا، ضبط کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ گناہوں کے معاملے میں بھی اپنے اوپر ضبط کر لیتا ہے اور کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوسرا روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک مشقت بھری عبادت ہے، اور یہ انسان کے اندر مشقت کی عادت پختہ کرتا ہے، اور انسان مختلف قسم کے زندگی کے اندر سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان کے اندر افطار، سحر، نمازوں کا اہتمام، قیام باللیل کا اہتمام، یہ سارے کے سارے پابندی وقت کا سبق دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزہ یہ انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے، کہ جب بندہ حلال چیزوں سے بچ سکتا ہے تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا اس کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، پیچھے ہم نے پڑھا حدیث شریف کے اندر الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، تو یہ ڈھال جو ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے بچاتا ہے، اور جب گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی جہنم سے بھی بچے گا۔ اسی طریقے سے روزہ قبولیت دعا کا موجب ہے، کہ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت بالخصوص حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کی دعا اہتمام سے قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ شفاعت کا موجب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو ایک تو تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کو جو ہے آخرت کے اندر نجات ملے گی، آخرت کے اندر جنت کا حقدار بنے گا۔
اور دوسرا بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر وانا اجزی بھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے خود بدلہ دوں گا، جزا دوں گا، تو انسان کی خوشی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، تو یہ شفاعت کا موجب ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کو ترک کرنا یہ بھی بہت بڑے نقصان کا موجب ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف انسان کی صحت کا نقصان ہوگا روزہ چھوڑنے سے، بلکہ انسان کے عمل اور کردار میں بھی نقص آئے گا، فرق آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ بھی روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بھوکے پیاسوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان سے ہمدردی اور انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر روزہ رکھنے سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جسم جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی روح مضبوط ہوگی، اور روح جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی جسم کمزور ہوگا۔ تو یہ جو ضبط نفس ہے انسان کا، اپنے آپ کو اوپر کنٹرول ہے، یہ در حقیقت روح کی مضبوطی کا موجب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔